الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 28 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 33 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے مخاطب ہے۔ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، ناحق مت کھاؤ۔ اب یہاں پہ یہ بالباطل کی جو تعبیر ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ایک جامع لفظ یہاں پہ نازل کر دیا کہ اس کے اندر ہر طرح کا جو بھی دو نمبری ہمارے یہاں پھیلتی ہے، چاہے وہ سود ہے، رشوت ہے، وہ اسی کے ناجائز طریقے سے کسی بھی طریقے سے مال کھا جانا، دھوکہ دینا، فراڈ دینا، کم تولنا، جو بھی ہم طریقہ ایجاد کر لیں دنیا کے اندر، وہ تمام چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ سمو جاتی ہیں ایک لفظ کے اندر کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے تم ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر کیا اللہ تعالیٰ نے کھانے کا طریقہ کیا بتایا کہ دوسرے کا مال ہم کس طریقے سے کھا سکتے ہیں؟ تجارت کے ذریعے، لین دین، سیدھا سیدھا جو ہے خرید و فروخت جس طرح کی جاتی ہے، آپس کی رضامندی سے ایک دوسرے کے ساتھ واضح ڈیل کر کے، یہ ایک دوسرے کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ رکھا کہ اس طریقے سے تم ایک دوسرے کے ساتھ مال کا لین دین کر سکتے ہو، ایک دوسرے کا مال تم لے کے کھا پی سکتے ہو آپس میں تجارت کے ذریعے۔ اس کے علاوہ جو بھی ہم ہتھ کنڈا استعمال کر لیں اس سب کو اللہ تعالیٰ نے باطل کہہ کے ریجیکٹ کر دیا کہ باطل طریقے سے تم نے ایک دوسرے کا مال نہیں کھانا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی کو اندھیرے میں نہیں رکھنا، کوئی زومانی بات نہیں کرنی، سیدھی سیدھی صاف ستھری بات کر کے تجارت جو آپس میں لین دین کیا جاتا ہے اس کے طریقے سے صرف اپنا تم مال کا ایک دوسرے کے ساتھ تم کھا پی سکتے ہو۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اب یہاں ولا تقتلوا انفسکم کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل مت کرو، ایک دوسرے کے جان کا دشمن مت بنو۔ دوسرا یعنی کہ باطل طریقے سے کھانا جو ہے اس کو بھی تقتلوا کے یعنی کہ زمرے میں ڈالا جا رہا ہے کہ جو باطل طریقے سے تم ناحق طریقے سے، ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھاؤ گے، یہ خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے۔ یعنی کہ یہ بیماریوں کو دعوت دینے کی، مصیبتوں کو دعوت دینا، خود اپنے آپ کو ایک مصیبت میں ڈال دینا، ہلاکت میں ڈال دینا، اپنے آپ کو قتل کر دینے کے مترادف یہ چیز اللہ نے ذکر کی۔ ایک دوسرے کا مال ناجائز کھاؤ گے تو یہ گھوم پھر کے تمہارے اوپر ہی لوٹے گا، مصیبتیں تمہارے اوپر بھی آن کے پڑیں گی، گویا کہ تم خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھا کے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے واضح طریقے سے بتا دیا۔ ان اللہ کان بکم رحیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کھول کے واضح بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ کام جو ہے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے، اس کام سے بچ جاؤ، تم ہلاکت میں نہیں ڈالو گے، تم آرام سے سکون سے اپنی زندگی گزارو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی رحمت کی ہمارے اوپر کہ ہمیں ایک واضح سی بات بتا دی سمجھ میں آنے والی۔ پھر اگر بتایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جس نے بھی پھر ایسا کام کیا دشمنی سے یا ظلم سے، یعنی کسی کا مال کسی کا کھا لیا، ظلم کر دیا، کسی کے ساتھ ناجائز کر لیا۔ ہر ہم ظلم کرتے ہیں کسی کا، جب بھی کسی کا مال ناجائز کھاتے ہیں، چاہے وہ کم تول کے کھا رہے ہیں، چاہے کسی سے رشوت لے رہے ہیں، کسی سے سود کھا رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، کسی نہ کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے، کو اندھیرے میں رکھا جا رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ناجائز کی جا رہی تھی، کوئی نہ کوئی دشمنی اس سے نکالی جا رہی ہوتی گویا کہ۔ تو لیکن انجام کیا ہوگا؟ فسوف نصلیہ نار، تو بہت جلد ہی وہ آگ میں داخل کر دیا جائے گا، کوئی دور زیادہ معاملہ نہیں ہوگا۔ یعنی کہ دنیا کی زندگی تو ہے ہی عارضی سی، آج ختم کل ختم، اس کا پتہ ہی کوئی نہیں، بس یہ ختم ہوئی تو سمجھو اس کا پھر وہ معاملہ وہ آگ والا پھر شروع ہو گیا، دیر نہیں اس میں کو لگے گی، جلد ہی وہ پھر آگ میں دھکیل دیا جائے گا، لائے گا۔ وہ کانا ذالک علی اللہ یسیرا، اللہ کے لیے بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج زندگی ختم کر دے، ہمارا ایک قسم کا بس بٹن سا چل رہا ہے، بٹن آف ہو گیا، انسان وہ پڑا ہوا ہے، کوئی انسان کی اوقات ہی نہیں ہے ذرا برابر بھی۔ تو اللہ نے کہا بہت آسان کام ہے، تم یہ کام کرو تو بس جہنم کا ٹکٹ اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اب ہمیں کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، ہاں اگر تم بڑی بڑی چیزوں سے بچ کے رہو گے جو تمہیں واضح طور پہ بتائی جا رہی ہیں، تنہون عنہ جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری برائیاں جو ہیں چھوٹی موٹی انجانے میں جو ہو رہی ہیں خطائیں، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں بہت ہی عمدہ داخلہ جو تمہیں دیں گے، ہم اچھی جگہ تمہیں اچھی جگہ پہ تمہیں داخل کریں گے۔ یعنی کہ مین چیزیں کم از کم جو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ یہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، وہ ہم نہ کریں۔ انجانے میں کوئی جس طریقے سے کہتے ہیں نا کہ ایک بس دھواں سا ایک ناک میں چڑھ رہا ہے، نہ انجانے میں بھی کہ بڑی چیزوں سے ہم بچ رہے ہیں، لیکن وہ گرد غبار جو ہمارے اندر چڑھ رہا ہے کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ہم جانتے بوجھتے کسی ایسے کام میں نہ پڑیں جو ہمیں پتہ ہے کہ یہ سیدھا سیدھا ہے ہی دھوکہ، سیدھی سیدھی رشوت، سیدھا ہم دوسرے کا حق کھا رہے ہیں، حق تو یہاں کسی اور کا بنتا تھا، ہم اپنا حق بنائے چلے جا رہے ہیں۔ یہ واضح چیز انسان کو 90
99% بڑے واضح پتہ ہوتی ہے کہ میں کام غلط کر رہا ہوں. کم تول رہا ہے اس کو پتہ ہے میں غلط تول رہا ہوں. جو تھوڑی چیز ناپ کے دے رہا ہے اسے پتہ ہے میں تھوڑی چیز ناپ کے دے رہا ہوں. اسے کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے. وہ خود اپنے کنڈے میں تقریباً فرق ڈال کے رکھا ہوا ہے, اسے معلوم ہے بڑے اچھے طریقے سے. تو یہ وہ چیز آ جاتی ہے کہ جو کبائر میں چلی گئی یہ چیز کو واضح طور پہ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو, سرکشی کر رہے ہو, اس کی اللہ کے یہاں کوئی معافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا مین چیزیں تم بچتے رہو گے. اس کے باوجود بھی یعنی کہ دنیا جگہ ایسی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی کئی چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ انسان نہیں اس سے رک پاتا. تو ایسے یہاں مجبوری کی حالت ہوگی, اس سیئات کے ڈمانے میں اللہ نے کو ڈالے گا, اس کو اللہ تعالیٰ دھو ڈالے گا, اس کی پھر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا اگر مین چیزوں سے تم بچاؤ اپنے آپ کو. اور فرمایا کہ ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض, اور ان چیزوں کو تمنا نہ کرو جس چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے تم ایک دوسرے کو فضیلت دے رکھی ہے. کسی کو کوئی چیز زیادہ دے رکھی ہے, کسی کو کوئی چیز زیادہ دے رکھی ہے, کوئی کہیں پیچھے رہ گیا, کوئی دوسرا کہیں اور پیچھے رہ گیا ہے, یا آپس میں جو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات چل رہے ہوتے ہیں, تو اس کے ذریعے جو ہے ان چیزوں کو دیکھ کے تم ایک دوسرے کو تمنا نہ کرو کہ مجھے یہ چیز بھی مل جائے جو مجھے یہ تو ملی ہوئی ہے لیکن وہ میرے پاس نہیں ہے, اس کے پاس وہ بھی ہے, وہ بھی میں حاصل کر لوں. یہ جو ایک دوسرے کے ٹانگ کھینچنے والا کام اور ایک دوسرے سے آگے نکل جانے والا معاملہ, ایک دوڑ لگی ہوئی دنیا کے اندر, اس چیز سے اللہ تعالیٰ بچنے کو کہہ رہا ہے کہ اس دوڑ میں تم مت پڑ جاؤ. فرمایا کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے بھی حصہ رکھا ہوا ہے جو بھی وہ کمائی کریں, عورتوں کے لیے بھی رکھا ہوا ہے جو بھی وہ کریں. اب یہاں پہ ایک تھوڑا سا اختلافی معاملہ آتا ہے. بعض لوگ جو ہیں اس کو آخرت کی کمائی کے طرف لے کے جاتے ہیں کہ نیک اعمال جو اکٹھے کیے جا رہے ہیں وہ مردوں کے لیے بھی ہے, وہ جو نیکی کریں گے ان کو ملے گا, عورتوں کے لیے بھی ہے. اور بعض اس کو دنیا کی طرف لے کے آتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی یہ عورتیں کمائی کر سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو مرد کمائی کریں مردوں کے لیے, جو عورتیں کمائی کریں عورتوں کے لیے. تو اس میں یعنی کہ ہم دونوں طرف بھی لے لیتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دنیا کے اندر بھی عورتوں کی کمائی کو کوئی کیٹیگری کے لیے کوئی حرام نہیں کہتے کہ عورتیں کوئی چیز کر ہی نہیں سکتی. عورتیں بھی ٹھیک ہے, دنیا کا مال بھی کمانا چاہتی ہیں, ضرور کمائیں. وہ جو انہوں نے ان کا وہ ہے پردے کے معاملات اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک شرعی معاملات ان کے لیے رکھے ہوئے ہیں, ایک حصار جو اس کے اندر اندر رہ کے وہ کام کرے, دنیا میں کمائے بھی, تو کوئی منع نہیں ہے. دنیا میں کماتی بھی ہیں عورتیں, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی جو بیوی تھیں خدیجہ, وہ بھی یعنی کہ تاجری, ان کو بتایا تھا کہ تجارت تاجر تھیں بہت بڑی. تو اس میں یعنی کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے. ہاں کوئی شریعت کا جو لحاظ ہے, اپنے پردے کا لحاظ, اس کے صدر کا لحاظ, اور جو بھی ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری. کوئی چیز اس کے زمرے میں اندر داخل نہ ہو, کوئی حرام چیز اس کے اندر مکس نہ ہو جائے. اس کے علاوہ ہے تو عورتیں بھی کام کر سکتی ہیں. بہت سے ایسے کام ہیں جو عورتیں باقاعدہ پورے پردے میں رہ کے بھی کر سکتی ہیں. گھریلو کام ہو سکتا ہے, گھریلو میں ٹیچنگ کر سکتی ہے, بچوں کو پڑھا رہی ہیں, ٹھیک ہے جی, لیڈیز سے بچیاں پڑھنے آ رہی ہیں, بچوں کا بھی داخلہ منع کرتے ہیں, صرف اور صرف بچیاں پڑھیں, ٹھیک ہے, تعلیم دے دوسروں کو, کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کے علاوہ وہ چیز ہو سکتی ہے یعنی کہ کسی میں ڈاکٹر کے شعبے میں آگے نکلیں گے, ٹھیک ہے, ڈاکٹری سیکھ لی, اپنا کلینک کھول کے بیٹھ گئے, ٹھیک ہے, صرف عورتیں آ رہی ہیں, مریض ہیں, عورتوں کو صرف ڈیل کر رہی ہیں, مردوں کا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز کے اندر. تو اس قسم کے کوئی بھی شعبے ایسے ہو سکتے ہیں جس سے عورتوں سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہوں. تو کوئی ایسی دکانداری کوئی قسم کی ڈالی ہے, صرف عورتوں کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں, صرف عورتوں کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے, ان کو چیزیں خرید و فروخت ہو رہی ہیں, گھر کے مرد ان کو چیزیں لا کے دیں, وہ آگے عورتوں میں سیل کریں, مردوں کے ساتھ ان کا کوئی انٹریکشن نہ ہو, صرف عورتیں آ رہی, مردوں کا تعلق ممنوع ہے, ٹھیک ہے, کاروبار کریں, کس نے منع کیا ہے. یہ چیز اصل میں وہاں آگے پھر جو اعتراض کا باعث بن جاتی ہے. اس طریقے سے عام جس طریقے سے مرد باہر جاب کرتے پھر رہے ہیں, اس طریقے سے عورتوں بھی جاتی ہیں, ہم بھی اس طریقے سے باہر جاب کریں, پھر وہاں پہ ظاہر ہے مرد بھی کام کر رہے ہیں, عورتیں بھی کام کر رہی ہیں, وہاں پھر اس طریقے سے پھر وہ پردے کے جو ہے احکامات و مروز خاطر ہی رکھے جاتے ہیں, وہ مشکل ہو جاتا ہے. پھر وہ اس قسم کے جب روزانہ اپنے 12 گھنٹے اکٹھے بیٹھ کے کام کرنا ہے, پھر ایسا وہ گھر جیسا پھر ماحول بن جاتا ہے, پھر وہاں پہ کام بھی ہو رہا ہے, تو جناب پھر وہ خوشخبریاں بھی ہو رہی ہیں, ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ چیز جو ہے ظاہر ہے کوئی بھی جو دین کا شعور رکھنے والا شخص ہے وہ اس کو اجازت نہیں دے گا. ہمارا دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ اب غیر مردوں سے جو ہے خوشگپیاں ہو رہی ہوں, ان سے باتیں ہنسی مذاق ہو رہے ہوں. یہاں تو ان کے قرآن میں جو احکامات ہے وہ تو اس طریقے سے ضروری بات بھی کسی سے کرنی ہے, تو اس کے اندر بھی اتنا لہجہ نرم نہیں ہونا چاہیے عورت کا کہ جو دوسرا جو ہے وہ کوئی روگ لگا کے بیٹھ جائے, دل میں کوئی امید لگا کے بیٹھ جائے. لہجے کے اندر کسی قدر سختی کا عنصر ہونا چاہیے, نمایاں ہونا چاہیے, کہ اگر لوگ بات کرتے پتہ چلے کہ میں کوئی ایسی الٹی پلٹی بات کرتا ہوں مجھے آگے ڈانٹ ہی نہ پڑ جائے. لہجے کے اندر قدر سختی ہونی چاہیے. تو کچھ ایسے کہ ہم ہنسی مذاق کر رہے ہیں بیٹھ کے, تو ظاہر اس کی تو ہمارا دین اجازت نہیں دیتا. باقی ہاں کمائی کی بات ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صرف کمائی کی اس چیز میں ہے کہ قوام اصل میں مرد کو بنایا گیا. اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, آگے آیت آئیں گی, تو اس میں ذمہ داری یہ بیسیکلی مرد کو ڈالے گی. عورت کے اوپر یہ نہیں کہا کہ عورت پورے گھر کے ذمہ دار بن گئی, وہ اس کو مرد بیٹھا ہوا کھا رہا, عورت کھلا رہی ہے, وہ یہ مناسب نہیں ہے, کیونکہ ذمہ داری اصل میں مرد پہ ڈالی گئی ہے. ہاں عورت معاملت کر سکے یا اپنے شوق سے کرنا چاہے تو اسلام اس کو اس طریقے سے منع نہیں کرتا. اس کے جو شریعت کے جو احکامات ہے اس کا وہ صرف لحاظ رکھنا ضروری ہے. اس کے اندر ارادہ ہے کہ ٹھیک ہے کرے کام. تو یہاں پہ بات آ گئی, اللہ نے دونوں کا حصہ بتا دیا, جو بھی کمائی مرد کرے یا عورت کرے. اور فرمایا کہ بس اللہ من فضل ہی, اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو. یعنی کہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ بھاگ دوڑ کرنے کی, دنیا کا مال اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا فضل جو ہے وہ اصل چیز, اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو دے گا وہ سب سے بہتر ہوگا. اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دے گا, آخرت میں بھی دے گا. اگر ہم خود دوڑ لگاتے رہیں گے, خود عقل مند بن کے بھاگیں گے,
یقیناً کہ نہ کی غلطی کریں گے، ٹھوکر کھائیں گے، نقصان اٹھائیں گے۔ تو اللہ سے فضل چیز، اچھی چیز وہ ہے، ان اللہ کان بکل شیء علیم، بالکل اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جو ہے وہ علم رکھنے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہر کے جو ماں باپ جو ہے اور قریب دار جو ترکہ ان کو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ویسے ایک حقدار جو اللہ نے مقرر کر دیے ہیں۔ فرمایا وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، جس سے تم کوئی عہد کر چکے ہو، کو وعدہ کر چکے ہو، ان کا حصہ بھی ان کو دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر گواہ موجود ہے، یعنی کہ کسی کے ساتھ تم وعدہ کر رہے ہو، کسی کے ساتھ تم نے قول و قرار کر لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ گواہی اس پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ تمہارا دیکھ رہا ہے کہ تم نے کس سے کیا وعدہ کیا تھا، تو جو وعدہ کسی سے کیا ہے تو وہ بھی تم پورا کرو۔ لین دین کے معاملات میں اللہ تعالیٰ بالکل صاف شفاف قانون میں دیتا ہے کہ اس کے اندر کوئی دو نمبری نہیں ہونی چاہیے، کوئی ہیرا پھیری نہیں ہونی چاہیے، بالکل واضح صاف شفاف لین دین آپس میں ہونا چاہیے۔ تجارت کے معاملے میں اسی لیے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ تجارت کو پسند کرتا ہے، خرید و فروخت کو پسند کرتا ہے کہ ایک ہاتھ لو، صاف ستھری لین دین ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور یعنی کہ صحابہ کرام میں زیادہ تر لوگ تجارت کرتے ہیں، ہمیں نظر آتے ہیں، تاجری ہوتے تھے، وہ بھی خرید و فروخت کیا کرتے تھے، مال آ رہا ہے، بک رہے ہیں، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو قرآن میں بھی جہاں بھی نشانیاں ملتی ہیں، اسی چیز کی طرف زیادہ تر جو نشانی ملتی ہے کہ تجارت کرو، خرید و فروخت کرو، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس کے علاوہ چیزوں کو کوئی نشانی میں خاص نہیں ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات ہم ذہن میں رکھیں کہ بس دنیا کی تھوڑی سی زندگی ہے، ہم اس کے اندر اتنا زیادہ دل نہ لگائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھول بیٹھیں۔ اللہ نے احکامات میں بہت واضح دیے ہیں اور بڑے کافی دیے ہیں دنیا کو گزارنے کے لیے، تو بس ہم یہ ذہن میں رکھیں ہم تھوڑا سا وقت یہاں پہ گزارنے آئے ہوئے ہیں، اس تھوڑے کے وقت میں ہم اللہ کے قانون کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا چیزیں دی ہے، تو اس کے مطابق یہ تھوڑی سی زندگی ہم گزار لیں۔ اس کے بعد آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہوئی ہے، اس کی کامیابی کو ہم اپنے سامنے رکھیں کہ وہ ہماری کامیاب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔